حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد. اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پر محمد رحمت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پر محمد رحمت. سامعین محترم، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ ہے. چونکہ سید الرسل کی مناسبت سے جو مہینہ ہے اور جس رسول کی ہم امت کہلواتے ہیں، حق یہ بنتا ہے کہ سید الرسل کی سیرت کے چند نمونے اور موجودہ دور میں مسلمانوں کی اور مومنین کی کیا ذمہ داری ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمت. اللہ اکبر. اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد. صلوات پڑھ دیجیے محمد رحمت. اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو جس ہستی کی کردار کی طرف دعوت دی ہے، رسول اللہ وہ اس پاک کردار کے مالک ہیں کہ جس کی شان اور اخلاق اعلیٰ کی گواہی خود خدا قرآن میں دے رہا ہے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرا حبیب تو خلق عظیم کا مالک ہے. دنیا والے کسی کو دوست بناتے ہیں، اس کی اچھائیاں اور اس کی خوبیوں کو سامنے رکھ کے دوست بناتے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا جسے دوست بنا رہے ہیں، جسے دوست سمجھ رہے ہیں، اچھائیوں کے ساتھ اس کے اندر کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جب خامیاں نظر آئیں، جب اس کی غلطیاں زیادہ نظر آئیں، انسان کبھی کبھار اپنے آپ سے یہ بھی کہہ دیتا ہے میں نے کسی بے وقوف اور نادان سے دوستی رکھی ہے. یعنی خوبیوں کو دیکھ کے پسند کر کے دوست بنایا
اور پھر اس کی خامیوں کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا۔ یہ ہیں ہم، لیکن قربان جاؤں ذات مصطفیٰ، اللہ بھی اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جب بنانے والا خود ہے، جو بنانے والا خالق ہے، جب وہ عیوب سے پاک ہے، تو جب وہ خود پاک ہے، اس نے جس کو بنانے کا ارادہ کیا ہے وہ کتنا پاک ہوگا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، جب آپ کو عظمت انبیاء، عظمت رسول خدا، عظمت علی جبن ابی طالب دیکھو تو ذرا ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچو، جو علی اتنی عظمتوں کا مالک ہے، اس کا خالق اللہ کتنی عظمت کا مالک ہو، اور جو مصطفیٰ اتنی عظمتوں کا مالک ہے، اس کا خالق خدا کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا۔ کمال تو تب یہ ہے کہ تو علی کے فضائل سے خدا کی عظمت کا اعتراف کر۔ کمال معرفت نبی تو یہ ہے، نبی کے فضائل و کمالات سے تو خدا کی عظمت اور معرفت کو جان۔ لیکن اگر ہم امام اور نبی کی فضیلت اور شان کو سن کے ہم فرق نہ کر پائیں اللہ کون ہے اور نبی کون ہے، اللہ کون ہے اور امام کون ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو تجھے معرفت کرائی جا رہی ہے نبی کی یا امام کی، یہ وہ معرفت حق نہیں ہے جو تجھے خدا تک لے جائے۔ خدا کی معرفت وہ ہو، نبی کی معرفت وہ جو تجھے خدا تک لے جائے، امام علی کی معرفت اور شان وہ بیان ہو جو تجھے خدا تک لے جائے۔ تو جب اللہ اتنا پاک اور منزہ ہے، جو خود خالق ہے، تو وہ تو جانتا ہے کہ میرا مصطفیٰ جسے میں خود بنا رہا ہوں ہر عیب اور نقص سے پاک بنا رہا ہوں۔ اللہ تو لہذا اب ہم بھی محبت کرتے ہیں کسی دوست سے، اللہ بھی محبت کرتا ہے اپنے حبیب سے، اللہ بھی محبت کرتا ہے، لیکن اللہ محبت کتنی کرتا ہے اور ہم کتنی کرتے ہیں؟ اللہ اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے، اپنے حبیب کے کمالات بھی، صاحب کمال بھی خود بنایا، ایوب سے طیب اور طاہر بھی خود بنایا، عصمت و طہارت بھی خود عطا کی۔ اتنا پاک اور پاکیزہ خلق کرنے کے بعد جب دیکھا ہے نا کہ اتنا پاک کردار کا مالک ہے، جو ہر طرف سے طہارت اور پاکیزگی نظر آتی ہے، تو صرف خدا محبت نہیں کرتا بلکہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور میرا حبیب ان مسلمانوں سے کہہ دو کہ تم اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو پھر مجھ مصطفیٰ کی پیروی کرو، بدلے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بدلے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ کی محبت کیسی ہوگی؟ جب انسان کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو کچھ عطا کرتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ جب کوئی دوست کسی سے محبت کرتا ہے تو تحفہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کیسے ہے؟ دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں رسول اللہ سے محبت کا۔ میں تو اپنے حبیب، اللہ تو محبت کرتا ہے اپنے حبیب سے، اللہ کو اپنا رسول اتنا پیارا لگتا ہے، کہتے صرف میں محبت نہیں کرتا بلکہ جو میرے رسول کی پیروی کرے میں اللہ اس سے بھی محبت کرتا۔ اور میرا اللہ پھر تو اپنے محبت میں عطا کیا کرے گا؟ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم،
اللہ تمہارے سارے گناہ محمد مصطفیٰ کی محبت اور پیروی کے صدقے معاف کر دے. یہ ہے اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اطاعت میں. تو یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو میرے رسول سے محبت کرے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں، بلکہ کیا فرمایا؟ جو میرے رسول کی اتباع کرے میں اللہ اس سے محبت بھی کروں گا، اس کے گناہ بھی معاف کروں گا. اللہ نے کیوں فرمایا؟ صرف کہہ دیتا میرے رسول سے محبت کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو بے عمل نہیں بنانا چاہتا. ایسا نہ ہو میرے بندے بد کردار اور بد عمل بن جائیں اور وہ کریں ہم تو مصطفیٰ کے عاشق ہیں، ہم تو مصطفیٰ کے حبدار ہیں، ادھر سے نبی کی عاشق اور حبداری کا دعویٰ کریں لیکن جا کے معاشرے میں زنا کریں، لیکن جا کے معاشرے میں وہ نمازیں چھوڑیں، جا کے وہ معاشرے میں حرام کاریاں کریں، وہ جا کے معاشرے میں جوا کھیلیں اور دعویٰ کریں ہم عاشق نبی ہیں، ہم حبدار نبی ہیں، ہم حبدار محمد والے محمد ہیں، لیکن کردار کے پس نظر آئیں گے. دنیا والے کہیں گے کہ جس کے ماننے والے بد کردار ہیں ان کا محبوب کیسا ہوگا. تو اللہ نہیں چاہتا امت کی بد کرداریوں سے میرے حبیب کی توہین ہو. فرماتا ہے نہیں، میرا حبیب ان سے کہہ دے صرف تمہاری محبت نہیں چاہیے. جو آج لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے نبی اور آل نبی کی محبت رکھ لی ہے اور ہماری نجات کے لیے یہ کافی ہے. اور میرا دوست تو اور میں نبی سے کیا محبت رکھیں گے؟ جو محبت نبی کا حق ادا کیا علی ابن ابی طالب نے. علی بھی تو نبی کا حبدار تھا. کیا علی نے نمازیں چھوڑی؟ کیا علی نے روزہ چھوڑا؟ کیا علی نے زکوٰۃ چھوڑی؟ کیا علی نے تلاوت قرآن چھوڑی؟ کیا علی نے پاک کردار چھوڑا؟ آج دیکھ علی ابن ابی طالب کے کردار کی طرف جو خود کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، یعنی میں علی محمد مصطفیٰ کا تابعدار ہوں. مصطفیٰ کے کردار کی ایک ایک جھلک نظر آتی ہے علی ابن ابی طالب. جب علی مولا کا کردار اتنا پاک، ہم کہیں محبت رسول سے ہم پہ نمازیں معاف ہو جائے، محبت رسول میں، محبت آل رسول میں ہم پہ روزے معاف ہو جائیں، ہم پہ حج معاف ہو جائے. میرا دوست محبت نبی، محبت آل نبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجھے آزاد چھوڑ دیا جائے، بلکہ محبت نبی کا تقاضا یہ ہے تو ان کا غلام بن جاؤ. تب تو سچا عاشق رسول کہہ رہا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ اگر یہ تیری اتباع کریں گے تو میں اللہ ان سے محبت ہوں. تیری اتباع، صرف تجھ سے محبت نہیں. اتباع کیوں کہا؟ کیونکہ اگر کوئی کہہ دے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، یہ ہے زبانی دعویٰ. اللہ کہتے ہیں مجھے زبانی دعوے دار نہیں چاہیے، مجھے وہ کلمہ گو سچا عاشق رسول چاہیے جو اپنے کردار سے بتائے میں نبی کا عاشق ہوں. اور اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرا حبیب کہتے جو تم میں سے یہ کہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی رسول کی محبت کا لازمہ یہ ہے رسول کی پیروی کرو. جب تم رسول کی پیروی کرو گے تو سمجھا جائے گا تم رسول سے محبت کرتے ہو. اگر رسول کی پیروی نہیں کرو گے سمجھا جائے گا تم رسول سے محبت نہیں کرتے. تو لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول کی اتباع کرو گے تو میں اللہ تم سے
محبت کروں گا تو گویا اتباع رسول محبت رسول کا لازمہ ہے۔ جو صرف محبت رسول کا دعویٰ کرے وہ ایمان کے اس درجے پہ نہیں ہے جس کا تقاضا اللہ کر رہا ہے۔ اللہ صرف زبانی محبت کے دعوے والے کے بارے میں نہیں کہہ رہا میں تجھ سے محبت کروں گا، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ قرآن میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا، میں اللہ نبی کے اس عاشق سے محبت کروں گا جو میرے مصطفیٰ کا پیروکار ہو، جو میرے مصطفیٰ کا پیروکار ہوگا اور اس کی زندگی میں جو نادانی میں، ناسمجھی میں، غفلت میں، بھول میں، لا علمی میں جو غلطیاں کی ہیں اپنے حبیب کی محبت اور اس کی اطاعت کے صدقے میں معاف کر دوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ اب نبی کے دین پر عمل ہم کیسے کریں؟ نبی کا دین ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کے دین کا نام دو چیزوں کا ہے، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے نبی کے دین کی پاک سنت۔ ایک کا نام ہے قرآن اور دوسرے کا نام ہے سنت۔ سنت کہاں سے ملے گی؟ کوئی یہ نہ سمجھے سنت میں نبی کی آل شامل نہیں، چونکہ ہم امامیہ کا عقیدہ ہے نبی اور آل نبی کا قول، فعل اور تقریر، یعنی جو ان کے سامنے کام انجام دیا اور وہ خاموش ہو، وہ سنت کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں سنت کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ برادران اسلام سے جدا ہے۔ وہ صرف نبی کے فعل اور قول کو اور تقریر کو سنت سمجھتے ہیں۔ ہم فرماتے ہیں جیسی نبی کا قول سنت ہے ویسے وارث نبی آئے تطہیر کے وارث کا قول بھی سنت ہے، ویسے ان کا کردار بھی سنت ہے، ویسے ان کی تائید بھی سنت ہے۔ تو لہذا دین پر عمل کرنا ہے تو دو چیزیں سامنے ہونی چاہیے، ایک کا نام ہے قرآن اور دوسری کا نام ہے سنت۔ اور سنت میں خود رسول نے آل کو بھی بیان کیا ہے، کہ ایسا نہیں کسی مقام پہ علی کا تعارف کرایا، کسی مقام پہ فاطمہ زہرا کا تعارف کروایا، کسی مقام پہ حسن مجتبی کا تعارف کروایا، کسی مقام پہ حسین کا تعارف کروایا، حتیٰ کہ علماء اہل سنت کی کتابیں گواہ ہیں، حتیٰ کہ امام مہدی تک کی امامت کا سلسلہ نام بھی رسول اپنی زبان سے بتا کر رسول اللہ بتا کر علماء اہل سنت کی کتابیں گواہ ہیں۔ رسول اللہ نے بتا کے گئے کہ میرے بعد جو میرے 12 خلفاء ہوں گے ان میں پہلا علی ہوگا، آخری میرا بیٹا ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا۔ تو لہذا یا قرآن یا سنت۔ اب ہم یہ دیکھیں ہماری زندگی میں قرآن کتنا، کیا نبی قرآن پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ جی نبی کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ نبی کی خدمت میں جب بھی کوئی آتا نبی قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے۔ اور ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں ہماری زندگی میں کتنا قرآن ہے۔ ہم لوگوں نے قرآن کو گھروں میں رکھا ہوا ہے، کس کے لیے؟ برکت کے طور پر۔ بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے قرآن کو اٹھا لیتے ہیں، پیسوں کی حفاظت کے لیے پیسوں کو قرآن میں رکھ دیتے ہیں، یا قسم اٹھانی ہو تو ہم قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ اپنی ایمان سے بتاؤ کہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا غلاف میں بند کر کے اپنے گھروں میں رکھ دیں؟ کیا قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہی تھا بیٹی کو بیاتے وقت آپ قرآن کے نیچے سے گزاریں، پیسوں کی حفاظت کے لیے پیسوں کو قرآن میں رکھ دیں، قسمیں اٹھانے کے لیے آپ جلدی سے قرآن اٹھا لیں،
یا قرآن کے نازل ہونے کا ہدف اور مقصد کچھ اور تھا؟ ہدی للمتقین، قرآن متقیوں کی ہدایت کرتا ہے۔ ہدی للناس، قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کا فلسفہ اور مقصد ہدایت ہے۔ رسول قرآن سناتے تھے، لوگ ہدایت پاتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے، مشرکین مکہ تنگ آ گئے۔ یہ یتیم عبداللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور لوگ اس کے دین کی طرف رغبت کرتے ہیں اور کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جادوگر، کیوں جادوگر ہے؟ کہتے ہیں اس کی باتوں میں اتنا جادو ہے، لوگوں کو باتیں کرتا ہے، لوگوں کو قرآن سناتا ہے، لوگ بت پرستی کو چھوڑ کر اس کے دین پر آ جاتے ہیں۔ یہ جادوگر پر پکڑنا شروع کر دیا کہ یتیم عبداللہ کے پاس نہ جانا، اس کی زبان میں جادو ہے، یہ بہکا دیتا ہے، الیاذ باللہ، یہ گمراہ کر دیتا ہے، الیاذ باللہ۔ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے، یہ جسارت کرتے تھے، یہ اپنی طرف سے کرتے تھے پروپیگنڈا، لیکن نبی اللہ واحد کی طرف دعوت دیتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد واحد بیٹھے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے نبی کے بارے میں؟ پروپیگنڈا، سازش۔ آج بھی سازش کرنے والے کرتے ہیں۔ نبی کے زمانے میں لوگ نبی کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے تھے، اس کی باتیں نہ سننا، یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دے گا، یہ تمہیں اپنے دین پر لے آئے گا۔ آج اگر کوئی علماء، واعظین یا قرآن سنائیں یا آل محمد کا فرمان سنائیں تو پھر کہنے والے یہی کہتے ہیں علماء کو نہ سننا، فلاں کی مجلس میں نہ جانا، تمہیں وہابی بنا دیں گے، تمہیں مقصر بنا دیں گے۔ اے علماء کے پاس بیٹھ تو صحیح، سن تو صحیح، وہ تجھے آل محمد کے قریب کرتے ہیں یا تجھے آل محمد سے دور کرتے ہیں؟ یہ وہی سازش ہے۔ صلوات پڑھے محمد واحد بیٹھے۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ یہ وہی سازش ہے جو مشرکین مکہ نے نبی کے بارے میں کی۔ آج وہی بات فکر رکھنے والے گمراہ لوگ علماء کے بارے میں سازشیں کرتے ہیں۔ ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ، ان کی محفلوں میں نہ جاؤ، یہ تمہیں دین سے ہٹا دیں گے۔ او میرا دوست ذرا علماء کے پاس بیٹھ، ان کی مجلسوں کو سن، وہ تو کالا باقر اور کالا جعفر صادق کے نام کے تجھے وارث قرآن کے فرامین سناتے ہیں تاکہ تیری اولاد باادب بن کے تیرا احترام کرے، تیری اولاد نمازی بن جائے، تیری اولاد روزے دار بن جائے، تیری بیٹی پردے دار بن جائے، تو معاشرے میں علی کا حوبدار با کردار بن جائے۔ علماء تجھے آل محمد کے قریب کرے اور دشمن نے تجھے اس سازش کا حصہ بنا دیا، علماء سے دور ہو جا۔ علماء سے دور ہونے کا نقصان علماء کو نہیں ہے، اور تیری اپنی نسلیں برباد ہو جائیں گے۔ خدا کا علماء سے دور رہیں گے پھر یہی ہوگا۔ اس سال حج بیت اللہ کی سعادت ہوئی، 70 سال 80 سال کا ایک شخص ہے، حج پر گیا ہمارے ساتھ، اور واپسی پہ مجھ سے پوچھ رہا ہے حج کے ایام ختم ہو گئے 13-14 ذی الحجہ کو، مولانا صاحب یہ بتائیں میدان عرفات میں جب ہم گئے تھے میں ساری رات وہاں سوتا رہا، میں مزدلفہ میں نہیں آیا۔ حج کے احکام میں پہلا میدان عرفات، اور یعنی وہاں سے رات کو مغرب کے بعد نکلنا ہوتا، کہتے میں رات بھی میدان عرفات میں رہا، مزدلفہ میں نہیں آیا۔ 10 ذی الحج کو کہاں آیا؟ صبح کے وقت مزدلفہ سے بس صرف گزر گیا، مینا میں گیا، صرف ایک شیطان کو کنکر مارے، پھر آج تک میں نے کنکر بھی نہیں مارے، میرا جانور بھی ذبح نہیں ہوا، ہوٹل میں میں نے اپنے سر کے بال مڈوا لیے، میرا حج ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں
آپ کسی عالم کی رہنمائی میں حج نہیں کیا؟ نہیں. ادھر کوئی مدرسہ نہیں. تقلید کس کی کرتے ہیں؟ تقلید کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا تقلید یہ ہوتی ہے کسی مجتہد جو احکام شرعی کو بتائے، نماز روزہ حج کے احکام، اس پر عمل کرنے کا نام ہے تقلید. کہتے میں تقلید نہیں کرتا. کہ میں نے کہا اللہ سے دعا کریں، میں کیا کہوں آپ کا حج قبول ہے یا نہیں؟ 80 سال کا بوڑھا حج پر پہنچ چکا ہے. یہ ہے علماء سے دوری، یہ ہے دینی مدارس سے دوری. ان دینی مدارس کے دینیہ کی بنیاد کا مقصد یہ ہے معاشرے میں جہالت کا خاتمہ. علماء دوست بنو، دینی مدارس کو مضبوط کرو، علماء کے ہاتھ مضبوط کرو. میرا دوست یہ علماء پہ احسان نہیں کر رہا. علماء کے ہاتھ مضبوط کرنا، دینی مدارس کو مضبوط کرنا، حقیقت میں یہ نصرت دین خدا اور نصرت رسول خدا ہے. کسی عالم دین نے یہ تو تھوڑی کہا ہے کہ تو میرے نام کے قصیدے پڑھ، تو میرے ماں باپ کے قصیدے پڑھ. علماء آ کر منبر پہ کیا کرتے ہیں؟ یا قرآن کی بات کرتے ہیں، یا مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، یا مصطفیٰ کی آل کی بات کرتے ہیں. تجھے دین کے احکام سکھاتے ہیں، تیرے دل میں دین کی محبت اور رغبت ڈالتے ہیں تاکہ تو دیندار بن جائے. اور ہم یہ کہیں کہ نہیں، علماء کی مخالفت کریں گے اور نسلیں گمراہ ہو جائیں گے. جیسے مشرکین پہلے جتنے بھی قومیں تھی انبیاء کے دشمن تھے. جو دشمن تھے وہ کیوں تھے؟ کبھی سوچا؟ قرآن پڑھیں ذرا، آخری پاروں میں جو صورتیں زیادہ مکی صورتیں، آخری پاروں میں 30واں پارہ، 29واں پارہ، 28واں پارہ، 27واں پارہ، مکی صورتیں. یہ کیا تھے؟ جو قومیں تھی حضرت نوح کے زمانے، حضرت ہود کے زمانے، حضرت صالح کے زمانے، انبیاء کے زمانے. قومیں نبی کی دشمن کیوں ہوتی تھی؟ کہتے تھے یہ مجنون ہے. حضرت نوح کے بارے میں کہتے ہیں، انبیاء کے رسول اللہ کے بارے کہتے ہیں یہ جادوگر ہیں، یہ مجنون ہیں، دیوانہ ہیں، یہ شاعر ہیں. کیوں یہ قومیں سازشیں کرتی تھی؟ کبھی سوچا؟ یہ اس لیے سازش کرتے تھے کہ ہم اپنی نسلوں کو، اپنی قوم کو ان انبیاء سے دور رکھیں. اگر یہ انبیاء کے پاس بیٹھے تو پھر انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کے باطل اور مشرکانہ عقائد کی مذمت کرنی ہے. نسلیں ہماری ہوں گی، وہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی غلط کہیں گی، وہ ہمیں بھی غلط کہیں گی. لہذا سازش رچا دو. یہ انبیاء علیہ باللہ یہ دیوانے ہیں، یہ جادوگر ہیں، لہذا ہماری نسلیں نہ ان انبیاء کے قریب جائیں گی، نہ یہ ہمیں غلط کہیں گی، نہ ہمارے بزرگوں کو غلط کہیں گی. آج بھی وہی سازش رچائی گئی. علماء کو نہ سنو، علماء کے قریب نہ جاؤ، یہ تمہیں وہابی بنا دیں گے، یہ تمہیں مقصر بنا دیں گے. اور میرا دوست علماء کی محفلوں میں بیٹھ، دین آل محمد کی بنیاد محبت اہل بیت پر. ہم اس دین کو دین خدا نہیں مانتے، اور جس دین میں علی کی ولایت نہ ہو، اور جس دین میں محمد والے محمد کی مودت نہ ہو. لہذا علماء کے پاس بیٹھ، اپنی غلط فہمیوں کو دور کر. صلوات پڑھ دے محمد رہے. لہذا ان مشرکین نے کیا سازش اپنائی تھی کہ کسی طرح سے لوگ رسول اللہ کے قریب نہ جائیں. یہ تو قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس کے دین پہ چلے جاتے ہیں. کیا کیا؟ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ یہ مکہ کے مشرکین، مکہ کا جو مین روڈ تھا جہاں سے لوگ دوسرے ممالک سے، مصر سے، شام سے، یمن سے داخل ہوتے تھے مکہ میں، مین روڈ پر جاتے تھے. وہاں سے لوگوں کو کہتے تھے، انہوں نے میٹنگ کی کہ ہم اس مین روڈ پہ آنے والے مسافرین کو آگاہ کریں مکہ میں آؤ. تو ایک شخص ہے مکہ میں، یتیم عبداللہ، جس کا نام محمد ہے، اس کی باتیں نہ سننا، وہ جادوگر ہے، تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو. اب یہ جاتے وہاں پر رات کو مسافرین کو اپنی تبلیغ کرتے.
جب وہ ان کی باتیں سن لیتے تعریف کہتی ہے. کیا کرتے یہ لوگ جو مسافر تھے؟ اپنے کانوں کو کوئی روئی سے بند کرتا تو کوئی کپڑے سے. جو کپڑے انہوں نے اپنے سروں پہ پگڑیاں باندھی ہوتی تھی کھول کر اس کو اپنے کانوں پہ مضبوطی سے باندھ کے سر پہ باندھتے تھے تاکہ ہم مکے میں جائیں تو اس کی جس کو یہ جادوگر کہتے ہیں اس کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے اور اس کا جادو کا اثر ہم پہ نہ ہو, ہم اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑیں. اب یہ مکہ میں آتے کانوں کو بند کر کے, لیکن اللہ ان کے دلوں میں ایک پاک نور ڈالتا. خدا ہدایت کرنا چاہے جس کے دل میں خیال ڈالتا. کیا تم جو یمن سے آئے ہو, تم شام سے آئے ہو, تم مصر سے آئے ہو, لوگ پوچھیں گے مکہ میں کوئی نیا واقعہ, کوئی نئی بات. ہاں ہم کہیں گے کہ وہاں ایک شخص ہے جو باتیں کرتا ہے, جس کی باتوں میں جادو ہے. لوگ اس بت پرستی کو چھوڑ کر اس کے خدا واحد پر ایمان رکھتے ہیں. تو لوگ جب ہم سے پوچھیں گے اور ساتھ مجھے بھی پوچھیں گے یہ بتاؤ وہ جو مکے میں شخص تھا جو جادوگر تھا وہ کہتا کیا تھا؟ ہمارے تو ہوتے ہیں کان بند, ہم نے نہ سنی تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے ہم نے تو کچھ نہیں سنا. لوگ کہیں گے تم تو نادان اور بے وقوف ہو, تم لوگوں کی سازشوں میں آ گئے, تم نے خود کلام کیوں نہ سنا. اور میرا دوست آج تجھے بھی پیغام دے دوں, لوگوں کی سازشوں میں آ کے علماء سے دور نہ ہو کہ علماء تجھے اہل بیت سے دور کرتے ہیں. علماء کی مجلسوں میں آ ذرا سن, وہ تجھے امام ائمہ خدا کے قریب کرتے ہیں یا دور کرتے ہیں. لوگوں کی سازشوں کا حصہ نہ بنے, خود سن. مشہور کر دی جاتی ہے, انبیاء کے بارے میں تہمتیں لگا دی تھی. حضرت داؤد کے بارے میں مشہور کر دیا تھا الیاذ باللہ انہوں نے زنا کیا, لیکن اللہ نے ان کی عصمت کو بیان کیا. ائمہ خدا کے حق میں جس عرضے کرتے تھے, امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں دنیا والوں نے شام سے ایک سازش رچا دی, علی بے نمازی ہیں. پھر ہم دنیا والوں کی بات مانیں, اور میرا دوست دنیا والوں کی سازشوں کا حصہ نہ بن, علماء کو سم, علماء کے قریب. لہذا اب یہ لوگ کہتے کہ اگر ہم نے نہ سنی ہماری قوم ہمیں غلط کہے گی. یہ اپنے کانوں سے رویاں نکال لیتے, کانوں سے کپڑا ہٹا دیتے, لیکن قرآن کا معجزہ اتنا عظیم ہوتا. جب آتے نا ادھر سے رسول اللہ بیٹھے ہوتے, قرآن سنا رہے ہوتے مسلمانوں کو, اور یہ مشرکین چھپ چھپ کے یہ سن رہے ہوتے تھے. ان میں سے بعض جو چھپ کے کھڑے ہوتے وہ سنتے بھی تھے اور روتے بھی تھے. اور تاریخ جہاں تک گواہ ہے, آنے والے مشرک آتے نبی کی زبان سے قرآن سن کے مکہ سے مومن جاتے. اور میرا دوست قرآن کی تو اتنی عظمت ہے, اگر مشرک بھی توجہ سے سنے وہ صاحب ایمان ہو جائے, اور جس کے دل میں نور ولایت آل محمد ہو اور جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہو, اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن کا ترجمہ رکھیں, قرآن کی تعلیمات رکھیں, خدا جانے ایمان کے کتنے درجے میں پہنچ جائے. لہذا قرآن سے انس